السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ علی عباسی اور ریئل انفو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، وہ کون سے 3 عرب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکال لیں گے، اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب واقع ہوگا؟ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے وقت کے نزدیک کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حال ہی میں ایک اور ایسی پیشن گوئی سامنے آئی ہے جس نے عقل کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر ہی سے یہ فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ البتہ یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کی جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی اس کو کس طرح سے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن اللہ زمین کو پھاڑ کر اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا؟ اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، اور اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی شامل ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ دوستو، یہ تمام ٹاپک آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفاؤں کے بیٹے یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت کے لیے جھگڑا نہ کریں، اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ پہلے اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرب شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرم نام کا قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ اس جگہ زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، کئی صدیوں بعد مکے شہر سے بنو جرم کو مار بھگایا۔ بنو جرم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں کچھ اس طرح دفن کر گئے کہ اس کو کوئی تلاش نہ کر پائے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قبضہ دوبارہ مکہ شہر میں ہو جائے گا، تو جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونا چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور کیونکہ لوگوں نے یہ خزانہ اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اس خزانے کو کسی بھی طرح استعمال میں نہیں لیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند چیزیں کعبۃ اللہ کے فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے مختلف ہتھیاروں اور ضروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ مختلف چیزیں بھی موجود ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنے ہیں۔ اس طرح یہ خزانہ قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قدیم دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ اس وقت عالم عرب کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کے فضول خرچیوں سے کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومت بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، تو کعبۃ اللہ کے اس خزانے پر نظر رکھیں گے
और यूँ खाने काबा का तकद्दुस पमाल करने की कोशिश करेंगे। अरब के मुख्तलिफ खिलाफतों के ये 3 शहजादे आखिर कौन होंगे, इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं सोचा जा सकता। अलबत्ता यह देखना ज़रूरी है इस वक्त हरमैन शरीफीन किसकी हुकूमत के कब्ज़े में है। ये बात हम सब जानते हैं कि यह सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मक्के की शरीफ फैमिली जो बरसे इक़्तिदार थी, उसे इक़्तिदार से हटाकर यह हुकूमत संभालने वाला ख़ानदान चाहे जैसी भी तारीख रखता हो, लेकिन अब तक इस ख़ानदान ने खाने काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती। अलबत्ता चंद बरसों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमत ये ख़ानदान अपने हाथों डिपो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी तारीख के सबसे ज़्यादा लिबरल और आज़ाद ख्याल हुक्मरान हैं, जो अपनी पॉलिसी और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मुतनाज़ा हो चुका है। ये सऊदी शहज़ादा माल और दौलत के लिहाज से भी सऊदी ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को भी एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़म है। अपने इस मफाद के उसूल के लिए शहज़ादे ने फ़लस्तीनी अवाम के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को उनका खून सस्ते दामों बेचकर अपने मफादात हासिल किए हैं। अगरचे ये बात रसूख से नहीं की जा सकती, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहज़ादे हों जो काबतुल्लाह का दफन शुदा खजाना निकालने की कोशिश करें और यूँ इस चक्कर में खाने काबा के तकद्दुस में हर्फ आ जाए। दीगर 2 शहज़ादे कौन होंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादों की सीट संभाल कर ये सब कुछ करें जिसकी तरफ हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और इंतशार फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस इंतशार के बाद मदीने से मक्के पहुँचेगा। और हदीस में ये भी बयान किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा पारस या मुत्तकी नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता होगा। उसकी चंद खसूसियात की वजह से मक्का के उलमा कराम जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म अता किया होगा, वो ज़बरदस्ती मकाम इब्राहिमी और रुकन यमानी के दरमियान इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। उस दौरान अल्लाह ताला इमाम मेहदी के दिलो दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा देगा और वो मुसलमानों की इमामत का ज़िम्मा ले लेंगे। अगले रोज़ इमाम मेहदी की मकबूलियत से वाकिफ़ होकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और वो लश्कर बड़ी तेज़ी से मक्के की जानिब बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और उनके साथियों की सरकोबी की जा सके। अगर ये लश्कर सेरा के खौफनाक तूफान में फंसा कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, उसके बाद खुरासान के लोग दोबारा एक लश्कर की सूरत में आएंगे और ये लश्कर मकाम इब्राहिमी और रुकन यमानी में इमाम मेहदी की बैत करेंगे। अलबत्ता इसका अंदाज़ा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त अरबों की ईमान की हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि वाकई ही दौलत के नशे में होकर वो खाने काबा की हुर्मत का पास भी नहीं रखेंगे।